میں وہ مسلمان ہوں جس کا نام خود اللہ نے رکھا، اور مجھے اللہ نے وہ دین عطا کیا جس دین کو دینے کے بعد خود اعلان کیا رضیت لکم الاسلام دینا، میں تمہیں اسلام دے کر راضی ہوا۔ اللہ جس دین سے راضی، سب کچھ تمہارے پاس۔ اب بات میں جو کہنے جا رہا ہوں توجہ سے سنیں۔ کہا تھا بریلی کے تاجدار نے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ بے شک سبحان اللہ۔ آج سمجھ جاؤ مسلمانوں، ہماری زندگی رسول پاک کی وفا کے لیے دی گئی ہے۔ ہماری زندگی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ وفا کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ میں آپ کو ایک ایسا اپنے دلوں کو ہلا دینے والا واقعہ عرض کروں۔ جنگ احد میں مسلمان 70 کی تعداد میں شہید ہو گئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے تھے۔ یہ احد کا میدان امتحان کا میدان تھا صحابہ کے لیے، سخت ترین معاملات تھے۔ اس دن کیا ہوا جانتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں۔ ایک صحابی ایسے ہیں جن کو خود حضور نے ڈھونڈنے کے لیے بھیجا۔ شام کا وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو بلایا اور کہا دیکھو سعد ابن ربی زندہ ہے کہ انتقال کر گیا؟ سعد ابن ربی یہ زندہ ہے یا انتقال کر گیا؟ ڈھونڈ کے آؤ۔ 2 صحابہ کہتے ہیں ہم ڈھونڈنے کے لیے نکلے کہ سعد یہ زندوں میں ہے یا زخمیوں میں ہے یا پھر شہید ہو گئے۔ میدان احد میں لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ توجہ چاہتا ہوں اے مسلمانوں، اس مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وفاداروں کی مثال بتا دوں۔ وفا کہتے کسے ہیں؟ اور حقیقت میں ابھی شاعر اسلام نے آپ سے ہاتھ اٹھوائے تھے نا، کون کون گردن دیکھا؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کہہ لینا بہت آسان ہے، میدان میں اتر کر کے پیش کرنا بہت الگ بات ہوتی ہے۔ جی کیا بات، بہت الگ بات ہوتی ہے۔ لاٹھیوں سے بھاگنے والی قوم حضور کے نام کے لیے کچھ نہیں کر سکے گی۔ میرے عزیزو آؤ، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وفادار تھے، میدان احد میں حضور نے جس کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا، وہ صحابہ آئے۔ وہ کہتے ہم ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے، زخمیوں میں دیکھا تو سعد ابن ربی کی لاش ہمیں نظر آ رہی تھی۔ سعد ابن ربی جس کو ڈھونڈنے کے لیے میرے آقا نے بھیجا، ان کے پیروں سے ہم نے پہچان لیا، لیکن اس حالت میں کہ ان کے اوپر 6-7 لاشیں تھیں، وہ دبے ہوئے تھے، لوگ ان کے اوپر گرے ہوئے تھے۔ ہم نے پکار کر کہا سعد تم زندہ ہو یا انتقال کر چکے؟ تو ہلکی ہلکی آواز آنے لگی۔ سعد نے کہا میں زندہ ہوں لیکن میری آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ سعد ابن ربی کے اوپر سے لاشوں کو صحابہ نے ہٹایا۔ اللہ اکبر، یہ سعد ابن ربی کون ہے جانتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے وفادار صحابی کہ حضور انہیں ساتھ رکھا کرتے تھے، اکثر پوچھا کرتے تھے کہ سعد کہاں ہے؟ وہ صحابی جب وہاں میدان احد میں گرے ہوئے ہیں، کس حالت میں جانتے ہیں؟ جو صحابہ دیکھے وہ کہتے ہیں جسم میں کوئی حصہ باقی نہیں تھا جس پر تلوار نہ چلی ہو، جس پہ نیزے نہ لگے ہوں، جس پہ نیزے نہ لگے ہوں۔ 12 نیزے ان کے جسم پر چبھے ہوئے موجود تھے جن کو نکالنے والا کوئی نہیں تھا۔ سعد ابن ربی، لیکن ابھی بھی سانس باقی تھی۔ توجہ چاہتا ہوں اے مسلمانوں، آج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو آئیں کائیں کرتے ہیں ہم۔ سعد ابن ربی کے جسم پر 12 نیزے لگے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ ان کا پیٹ پھٹا ہوا تھا، پیٹ پھٹا ہوا تھا، اب زندگی کی کوئی امید نہیں، لیکن آواز آ رہی تھی۔ وہ قریب گئے، کہا کہ سعد تمہیں مبارک ہو، ہم یوں ہی ڈھونڈنے نہیں آئے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا کیا میرا نام لے کر کے بھیجا؟
ان صحابہ نے کہا ہاں کہا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سعد کو دیکھو. حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا. جو زخموں میں گھرا ہوا ہے, 12 نیزے چبھے ہوئے جسم پر, وہ کہتے ہیں ابلغ منی رسول اللہ السلام. اے صحابہ جو آئے ہو جاؤ رسول پاک کو میرا سلام کہہ دینا. میں حضور تک پہنچ نہیں سکوں گا, میرا جسم کٹ گیا ہے. آخری سانسیں چل رہی ہیں. اب جو جملہ انہوں نے کہا وہی مجھے کہنا ہے آپ کے سامنے. جو جملہ کہا میدان احد سے, کہا حضور کو سلام کہہ دینا اور یوں عرض کر دینا اے اللہ کے نبی ہمیں معاف کر دیں, آپ کی عزت کی حفاظت کا ہم نے حق ادا نہیں کیا. اللہ اللہ, جس کا زخموں سے جسم چور چور ہو گیا ہو, 12 نیزے لگے ہوں, جسم پھٹ گیا ہو, وہ کہتا ہے کہ ہم نے ابھی حق ادا نہیں کیا. اور یہاں ہم گرم گرم روٹیاں توڑ کر کے بھی ابھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے پورا حق ادا کر لیا. اے مسلمانوں, اگر وقت شہادت آ گیا تو چوم کر کے لے لو, اس لیے کہ یہاں کی پیاس کے بعد حوض کوثر پر میرے آقا موجود ہوں. کیا بات ہے, بے شک. تم نے اگر شہادت کا جام نوش کیا تو پانی خود میرے آقا کے دست مبارکہ سے پینا نصیب ہوگا. سعد ابن ربی نے دوسرا جملہ جو کہا وہ میں بتاتا ہوں. ان صحابہ سے کہا میری آخری سانس چل رہی ہے, مدینے واپس جانا تو میری قوم کو یہ کہہ دینا, ایک خبر دے دینا. میں اس قوم اس خبر کو پڑھتا ہوں تو میری آنکھیں آج بھی بھیگ جاتی ہیں. یہ کون ہوتا ہے جو رسول پاک سے سچی محبت کرتا ہے. سعد ابن ربی میدان احد سے کہہ رہے ہیں اے آنے والے, واپس مدینے جاؤ گے تو میرا یہ پیغام میری قوم کو پہنچا دینا اور مدینے کے جوانوں کو بتا دینا. انہوں نے کان لگایا اور پوچھا کیا پیغام دینا چاہتے ہو سعد, بتاؤ. وہ کہتے ہیں سعد ابن ربی جا کر کے یہ کہہ دینا اگر تم سب زندہ رہے اے جوانوں اور تمہاری زندگی میں کسی نے رسول پاک تک ہاتھ بڑھا دیا تو قیامت کے دن اس کی کوئی عذر قبول نہیں کیے جائیں گے, اس کا کوئی عذر نہیں قبول کیا جائے گا. اتنا کہا اور ان کی سانسیں رک گئیں, وہ ختم ہو گئے, جام شہادت نوش کیا. سچ کہا تھا سعد ابن ربی نے کہ اگر تم جوانی لے کر بیٹھے ہو, بازوؤں میں اللہ نے طاقت دی ہے, اور تمہارے ہوتے ہوئے اگر کوئی نبی کونین کی عزت پر انگلی اٹھایا تو کل قیامت کے دن تم یہ کہہ نہیں سکو گے کہ ہم مجبور تھے, ہم مزدور تھے, ہم لنگڑے تھے, ہم لولے تھے. کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا. صحابی رسول کا اعلان ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ آج میرے ساتھ حالات بہت الگ ہیں, ایسے نہیں ہے ویسے نہیں ہے, جہاں ہو ہی سے آواز اٹھاؤ کہ میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں, مجھے بھوک میں قید میں رکھ لو اور مار ڈالو, لیکن میرے نبی کونین کی عزت اور حرمت پر انگلی اٹھاؤ گے میں چٹائی پر بیٹھ کر کے بھی چیخوں گا اور پکاروں گا, اس لیے کہ میری اگر جان باقی ہے تو صدقے رسول میں باقی ہے. بے شک, سبحان اللہ. یہی جذبہ میں